السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں ست شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آج کے بلیٹن میں پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبریں شامل ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں شمالی بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشقیں تعاون بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ طرابلس میں پاکستان کے سفارت خانے کے ایک سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لیبیا کے قریب الٹنے والی کشتی میں سوار 65 افراد میں سے 34 جان بچانے میں کامیاب رہے ہیں، جبکہ 16 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن میں سے 7 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں اس 7 پاکستانیوں کا تعلق کرم ایجنسی سے بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے سفارتکار کا کہنا ہے کہ اندازے کے مطابق کشتی میں سوار 65 افراد میں سے 1/3 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک بینک کے باہر خودکش دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پولیس نے بتایا کہ قندوز شہر میں لوگوں کی بڑی تعداد تنخواہ لینے کے لیے قطار بنائے بینک کے باہر کھڑی تھی کہ اس دوران دھماکہ ہو گیا۔ امریکہ اور بھارت کے رہنما اس ہفتے واشنگٹن میں کئی اہم امور پر بات کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 12 اور 13 فروری کو امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک معاملات پر امریکہ اور بھارت دونوں کو چین کی طرف سے اقتصادی اور سلامتی کے شعبوں میں چیلنج درپیش ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے سابق امریکی خارجہ پالیسی کے مقابلے میں بعض معاملات پر نیا موقف اختیار کیا ہے، جس میں امریکہ کا اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے پر غزہ کی تعمیر نو کرنے اور وہاں سے فلسطینیوں کی منتقلی کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اس تناظر میں ماہرین کے مطابق ٹرمپ اور مودی کی ملاقات مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ اگر غزہ میں حماس کی تحویل میں موجود تمام یرغمالی افراد کی ہفتے کی دوپہر تک واپسی نہ ہوئی تو وہ اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کو منسوخ کرنے کی تجویز دیں گے، جس سے بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اردن اور مصر کی امداد اس صورت میں روک سکتے ہیں اگر وہ غزہ سے منتقل ہونے والے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے پہلے حماس نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ غزہ جنگ بندی کے تحت مزید یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کو ملتوی کر دے گا، کیونکہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کی فوج ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ حماس کی جانب سے آئندہ نوٹس تک اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے کو مؤخر کرنے کے اعلان کے بعد منگل کے روز جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح کراسنگ سے امدادی اشیاء اور ایندھن کے ٹرک گزرتے رہے۔ حماس کے اس غیر متوقع اعلان کے بعد یرغمالیوں کے خاندان اور حامی پیر کی رات تل ابیب کے اس علاقے میں جمع ہوئے جسے اب یرغمالیوں کے اسکوائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے اس اجتماع کا مقصد اسرائیلی حکومت پر جنگ بندی ختم نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے پیرس میں انٹرنیشنل AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں اور ٹیک انڈسٹری کے ایگزیکٹوز کو خبردار کیا کہ مصنوعی ذہانت کی صنعت نے ضرورت سے زیادہ قواعد و ضوابط تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کو اسی تیزی سے ختم کر دیں گے جیسا کہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ JD وینس نے گزشتہ ماہ نائب صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی بڑی پالیسی تقریر میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ امریکہ میں تیار کیے جانے والے AI نظام نظریاتی تعصب سے پاک ہوں
اور امریکہ اپنے شہریوں کے آزادی اظہار کے حق پر کبھی پابندی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات پر پریشانی ہے کہ کچھ غیر ملکی حکومتیں بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی امریکی ٹینک کمپنیوں پر کڑے ضوابط لاگو کرنے پر غور کر رہی ہیں، اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس کے شاندار گرینڈ پیلس میں حاضرین کو بتایا کہ بھارت مصنوعی ذہانت پر اگلی بین الاقوامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ متحدہ عرب امارات میں سن 2025 ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کا آغاز آج منگل کے روز دبئی میں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ امور کے وزیر اور ورلڈ گورنمنٹ سمٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین محمد الگرگاوی نے افتتاحی خطاب کیا۔ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کو سن 2013 میں قائم کیا گیا تھا، اور عالمی حکومتوں کے سربراہی اجلاس کا مقصد حکومتوں کے آئندہ خد و خال کا جائزہ لینا ہے۔ سربراہی اجلاس 13 فروری تک جاری رہے گا۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا ہے کہ روسی افواج نے متعدد محاذوں پر یوکرین کے ٹینکوں، بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑیوں اور دیگر فوجی ساز و سامان کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ڈرون حملے میں روسی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع نے پیر کو اپنی یومیہ بریفنگ میں بتایا کہ روسی فوجیوں کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کی جانے والی کارروائیوں میں 300 سے زائد یوکرینی فوجی یا تو ہلاک یا پھر زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر یوکرینی افواج نے متعدد سمتوں سے کیے گئے روسی حملوں کو پسپا کیا ہے۔ یوکرین کے فضائی دفاعی یونٹس نے کہا ہے کہ انہوں نے 61 روسی ڈرون مار گرائے ہیں۔ یونان کے ایک معروف سیاحتی جزیرے سینٹورینی پر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے کے دوران سینکڑوں زلزلوں نے 10,000 سے زیادہ رہائشیوں اور کارکنوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، لیکن کچھ سیاح ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی ایک جوڑے کا کہنا ہے کہ جزیرہ تقریباً خالی ہے، لیکن ہم اسے پسند کر رہے ہیں۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ جزیرے کی سیر کو آئے ہوئے تنزیل شفیع کا یہ کہنا تھا کہ میں چاہوں گا کہ ہر کوئی یہاں آئے۔ جزیرے کے کچھ حصوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ فوج، فائر سروس اور پولیس یونٹوں کو بھی وہاں تعینات کیا گیا ہے۔ ماہرین زلزلہ نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ہاربن میں ہونے والے ایشین سرمائی کھیلوں کے تیسرے دن پیر کو میزبان چین نے سونے کے 7 میں سے 6 تمغے جیت لیے۔ چین نے خواتین کے 3000 میٹر کے پوڈیم میں بھی کامیابی حاصل کی اور کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ جاپان کے ہاروکی یاماشیتا نے پیر کو مردوں کی کراس کنٹری اسکیئنگ 10 کلومیٹر فری اسٹائل میں دوسرا طلائی تمغہ جیتا۔ یاماشیتا کے ساتھ ان کے ہم وطن تکتیسو گواڈا نے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ قازقستان کے حصے میں کانسی کا تمغہ آیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔